کل تو مزدور جہاں کام کرتا ہے 10 روپے کا کام کرتا ہے تو 20 روپے کا نقصان کر کے آتا ہے جان بوجھ کر. یہ حرام خوری نہیں؟ وہیں سے بچے پالنا، وہیں سے اپنا پیٹ پالنا اور وہیں مالک کا نقصان کرنا. پھر ساری دنیا کو شکایت ہے جی برکت نہیں رہی، رحمت نہیں رہی، سکون نہیں رہا، نئی نئی بیماریاں آ گئی. ارے جب پیٹ میں ہر وقت سور جائے گا تو حرام کے بیماریاں کیسے نہیں پیدا ہوں گی؟ کبھی اس کا حق پیٹ میں جا رہا ہے، کبھی اس کا حق گیا، کبھی اس کا مال گیا، کبھی یہ ہوا. سکون کیسے آئے گا؟ السلام علیکم دوستو، آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل ایس ٹی ملتانی رخ پر. آج قاری حنیف ملتانی بیان کا ٹاپک ہے مزدور کی روٹی. چلیے دوستو مل کے سنتے ہیں اس بیان کو. یہ نبی کا سسر صدیق اکبر، نبی کا پہلا خلیفہ، نبی کا جانشین، مسجد نبوی کا امام، گھر والی سے بادشاہ ہوتے ہوئے پوچھتا ہے میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کے پیسے نہیں، طاقت نہیں، تو کہاں سے لائی؟ ہم نے کہا حضرت بچے کئی دن سے کہتے تھے امی میٹھا تو کھانا پکا دے ایک دن. امی میں نے تھوڑا تھوڑی آٹے کی چٹکی روز بچائی، کئی دن میں نے آٹا بچایا، گزارا کیا. وہ آٹا بیچ کر تھوڑی سی چربی منگائی، تھوڑا سا میٹھا منگایا، بچوں کے لیے بنایا تھا، آپ کو بھی دے دیا. فرمایا کاغذ لاؤ. اسی وقت بیت المال کو لکھ بھیجا ابو بکر کے یہاں اس سے کم آٹے میں گزارا ہو سکتا ہے، اتنا آٹا کم کر دیا جائے. تم کیا جانو ابو بکر کون ہے؟ کبھی کسی بوڑھی نے، کبھی کسی بہو نے، کبھی کسی نے دھی نے کہا کہ آؤ آج ابو بکر صدیق کی نیاز پکاتے ہیں. نظر اللہ نیاز حسین. نبی کے یار کا نام نہ لینا کبھی بھی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا او لوگوں، امت کے تمام لوگوں کا میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سب کے قرضے چکا دیے، سب کے لینے دینے میں نے برابر کر دیے. پر او میرے اللہ، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا. سارا گھرانہ بڑا عجیب ہے، گھر کا گھر بڑا عجیب ہے. ہجرت فرما کر تشریف لے گئے نبی کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے. صدیق اکبر کا والد زندہ ہے، ابو قحافہ بوڑھا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، ابھی ایمان نہیں لایا ہجرت والی رات تک، بعد میں لایا ہے. لاٹھی کے سہارے گھر آیا، پتہ تو چل گیا نا کہ رات چلا گیا نبی کے ساتھ میرا بیٹا. اور آ کے پوتیوں کو کہنے لگا کیوں اسما جی دادا جان، میرا تو اپنا خیال یہ ہے کوئی ٹیڈی، کوئی پیسہ، کوئی کپڑا، کوئی غلہ تمہارے لیے نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا. باوجود کافر ہوتے ہوئے اس وقت تک ابو بکر کا والد مسلمان نہیں، لیکن جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو نبی کی اتنی محبت ہے، وہ اتنا قربان ہے، وہ اتنا پروانہ ہے اور اس قدر جانثار ہے، کوئی شے گھر میں نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی بچی ہے صدیق اکبر کی، کہتی ہے کہ میں نے ایک ہیلا بنایا. ہمارے یہاں دیوار میں ایک آلہ سا میرے والد نے بنا رکھا تھا، اس میں پیسے رکھتے تھے، تو میں نے وہاں یہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹھپ پر ڈال دیے اور اوپر کپڑا ڈال دیا. اور میں نے اپنے دادا سے کہا نہیں دادا جان اب کے تو ابا جی نے حد کر دی، بہت سارا مال ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. ان لگا بیٹی میرا یقین نہیں پڑتا، وہ نبی کے بغیر ایک پیسہ تو کیا وہ اپنی جان پیچھے رکھنے کو تیار نہیں. انہوں نے کہا نہیں دادا ذرا آؤ تو صحیح،
कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए ये आला है ना, ये ताक डाला कि सब भरा पड़ा है। ये कहने लगा अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा आसमा कहती है हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई हम 2 दिन के भूखे थे। हजारों रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए, न जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बना दी। नहीं देखा आल को, नहीं देखा माल को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यारी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कारी हनीफ कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के मुकर्रमा में नमाज की नीयत बांध कर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। उलमा ने लिखा है कि पहाड़ भी हिलने लग जाते थे। और काफरों ने नबी पाक सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अपने अबू बकर को कहो ये रात को कुरान जोर से ना पढ़े, हमारे बीवी बच्चों पे असर होता है, हमारे बच्चे मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी औरतें कुरान सुनकर कुफर छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो जाती हैं। अबू बकर से कहो ये आहिस्ता कुरान पढ़ा करे। यानी उसकी जुबान में इस कदर तासीर थी और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ रखा था, जो सिद्दीक की जुबान से कुरान सुनता था मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाता था। आज हम कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, असर नहीं होता। कैसे हो? हमारे यहाँ दिलों में जगह हो जभी तो बात बने। इसलिए कुरान करीम का कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। गुनाह करते करते, हराम खाते खाते इस कदर दिल काले हो गए, अब कुरान के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए गुंजाइश कोई नहीं, अंदर गुंजाइश खत्म हो गई, सारा दिल भर गया। फरमा कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमा इज़िन लमहजूबून। हरगिज़ ऐसा नहीं, जो लोगों का ख्याल है दीन इनके ख्यालात पे नहीं चल सकता। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार है, आखिरी वक्त करीब है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में नया कपड़ा देखा, बेटी के हाथ में नया कपड़ा देखा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बेटी ये कपड़ा कैसा है? अर्ज किया अब्बा जान कफन के इरादे से मंगवा लिया है, ना जाने किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी, मुझे खतरा है, अंदेशा है, आपका आखिरी वक्त है, मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगा लिया है। अल्लाहु अकबर। नाराज हुए, फरमाया आयशा वादा करो मुझ पर नया कफन नहीं डालोगी। आयशा ये कपड़ा जो तूने कफन के लिए मंगाया मदीने की किसी बेवा को दे देना, सर पे डाल के पर्दा कर लेगी।
عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کر دیا، ابا اجازت دے دو، اب تو میں نے منگا لیا ہے، اب تو میں نے منگا لیا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ وقت کا حکمراں، وقت کا بادشاہ، نبی کا جانشین کو کفن بھی نہیں ملا۔ پھر دوسرا رخ اختیار کیا ہے صدیق اکبر سب کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا عائشہ او میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تیری گود میں آیا، تیرے سامنے آیا، تو نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، ہاں میں نے دیکھا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، پر عائشہ شہنشاہ کائنات کا کفن بتا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جہان کے بادشاہ کا، یتیموں کے وارث کا، بیواؤں کے سہارے کا، دو جہان کے سردار، دو جہان کی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بتا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، عرض کی ابا جان، جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں تھی۔ فرمایا عائشہ پھر تیرا کیا خیال ہے، میرا محبوب ٹاکیوں میں گیا ہو میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو۔ اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔ نہ تیرا باپ مرا، جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے، وہ کیوں پہنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان حضرات کی زندگی تو دیکھو، اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکاری خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو تنخواہ لی تھی 2-2.5 سال میں وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لیں۔ ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ، اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو۔ ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے۔ موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق چکا دیے. باقی جو بات رہی وہ سیدھی سیدھی اکمتر مرحوم کہتا ہے اجاں صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے, اجاں صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے, جتا جس دے ہاتھوں اس آخری زمین رسایا ہے, وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانثار, نبی کا یار, نبی کا وفادار, ہر وقت کا ساتھی اسی غم میں رہتا ہے. اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا, میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا, اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا, حجرے عائشہ کے سامنے لے جانا, توجہ کرنا, نیند نہ کرو. اور یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے, حضور کا حجرہ ہے, روضہ ہے, دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا کالی کملی والے صدیق آ گیا ہے. فرمایا اگر اجازت ہو تو اندر دفن کرنا, اور اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں لے جانا. علماء کہتے ہیں کہ جب میت کو جا کر کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آواز لگائی تو دروازہ خود بخود کھل گیا, اور آواز آئی دیر نہ کرو, محبوب کو محبوب سے ملا دو. کیا شان ہے ان لوگوں کی, کیا عظمت ہے ان لوگوں کی. ساری زندگی اس محبت میں, عظمت میں, اکرام میں گزاری جو اس کائنات میں کوئی اس قدر اکرام کر نہیں سکتا. مدینے پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو گانٹھ لیا, اس کو رشوت دی, پیسے دیے, اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے, ہم روضہ اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے. چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی. شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مدینے پاک یعنی روضے کے متولی ہیں, مسجد نبوی کے متولی ہیں, گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی, میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو, اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا. ایک آدمی اندر داخل ہوا, دوسرا داخل ہوا, تیسرا آیا, کسی کے ہاتھ میں کسی, کسی کے ہاتھ میں گنتی, کسی کے ہاتھ میں ٹوکری, کسی کے ہاتھ میں تسلا مٹی اٹھانے والا, سب کے سب یوں لے کر داخل ہو رہے ہیں. اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں, کسی کو بتانا نہیں. شمس الدین سراج بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جب 40 کے 40 اندر داخل ہو گئے, پچھلے نے مجھے اشارہ کیا دروازہ بند کر دے, اب کسی اور کو اندر نہ آنے دینا. وہ اللہ والا کہتا ہے مجھے بتا تو دیا گیا تھا دونوں جلیل القدر صحابہ حضرت شیخین کی بے ادبی کریں گے, قبر کھودیں گے, ان کی میت نکالیں گے. فرماتے میں نے دروازہ بند کر دیا, میں سجدے میں گر گیا, مولا او میرا بس نہیں, میرا کوئی چارہ نہیں, میری حکومت نہیں, میری فوج نہیں, میرا لشکر نہیں, میرے پاس توپ نہیں, میرے پاس لشکر نہیں. او میری مولا میں نے سنا ہے جیسے نبوت کا محافظ تو ہے, اسی طرح صدیق کی صداقت کا, فاروق کی عدالت کا بھی تو ہی نگہبان ہے. مولا میری موت بھیج دے, میں نہ دیکھوں. شمس الدین سراج بزرگ کہتا ہے
کہ اللہ کا حکم ہوا، میں نے بھی دعا تو کی تھی رو رو کے، میرے دیکھتے دیکھتے، توجہ کرنا لفظ سمجھو، میرے دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں زمین پھٹی اور بمائے چوکریوں کے، بمائے سامان کے 40 کے 40 کو زمین نگل گئی۔ اللہ تم سب کو مدینے پاک جانا نصیب فرمائے۔ وہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا، کسی پرانے عرب سے اب بھی پوچھ لینا، لمبا کالا کالا نشان لگا ہوا ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ کالے جو تھے نا اندر کے کالے، وہ سب یہاں غرق ہوئے ہیں۔ یعنی خدا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، نبی کے یاروں کا اتنا بڑا محافظ ہے، جو بدنیت سے آئے تھے ان سب کو زمین نگل گئی۔ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے مدینے پاک میں حاضری دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام پڑھا، اور میں صدیق کے اکبر کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ میں جب واپس ہٹنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے، تعریف اچھی کر رہے تھے، میرے یہاں کھانا کھانے چلو۔ اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی، مدینے کا آدمی ہے، مدینے کا آدمی ہے، دعوت کر رہا ہے، انکار کروں تو سنت کے خلاف، انہوں نے کہا چل بھائی، لے گیا۔ اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے، کوٹلی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی۔ تو نے صدیق کی اتنی تعریف کیوں کی؟ اور پھر چھوڑ دیا کہ جا صدیق سے ٹھیک کرا کے دکھا۔ وہ پھر مسجد نبوی میں آیا، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کے رو پڑا، کالی کملی والے تیرے یار کی تعریف کی، میری زبان کٹ گئی۔ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے روتا رہا، دعا کرتا رہا، اور وہ جو زبان کاٹ کے الگ کی تھی وہ بھی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی تھی اس کاٹنے والے نے۔ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی نیند سی آ گئی، غنودگی سی طاری ہو گئی، تو مجھے فوراً حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، دیدار ہوا۔ فرمایا کیوں روتا ہے؟ یہ کٹی ہوئی زبان مجھے پکڑا، میں نے حضرت کے ہاتھ پہ رکھ دی، آپ نے میرے منہ میں رکھ کر پھونک مار دی، فرمایا اللہ ٹھیک کر دے گا۔ وہ کہتا ہے میری تھوڑی سی آنکھ کھلی، زبان بالکل ٹھیک ٹھاک، میری بالکل صحیح تندرست میری زبان ہو گئی۔ لگا مجھے تو اور بھی زیادہ لطف آنے لگا۔ اب میں ہر وقت کبھی صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑا ہوں، کبھی فاروق اعظم کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہوں، کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، میرے یہاں کھانا کھانے چلو، برکت ہو جائے گی آپ کے قدموں سے، آپ کی دعا سے۔ وہ اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے تو سوچا کہ وہی ہوگا تو ٹھیک ہے، پھر کٹواؤں گا، صدیق کے نام پر زبان پھر کٹاؤں گا، پھر مزہ آئے گا۔ لگا میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ جس وقت مجھے اس مکان میں، وہ اسی مکان میں لے کے گیا، میں سمجھ گیا کہ آج پھر وہی وقت آ گیا۔ لیکن مجھے وہ مکان میں کھڑا کر کے کہنے لگا کیا پہلے بھی آپ اس مکان میں تشریف لائے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کہ میرے والد لائے تھے آپ؟ کہ جی ہاں۔ کہ ذرا دعا کر دو، ان کا حال اسی دن سے بدل گیا تھا۔ یوں لکھا کتابوں میں، اس نے وہی کمرہ حجرہ کھولا جس میں زبان کاٹی تھی، اور اس اللہ والے کو بیٹے نے دکھایا کہ اس کی اسی دن سے سور کی شکل بنی ہوئی ہے، زنجیروں میں باندھ رکھا میں نے، اندر ہی اندر میری بدنامگی ہوگی۔ اللہ والے زبان تیری کاٹی، باپ میرا تباہ ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بیوار سے سمجھتے ہیں ان کو، جو چاہتا ہے وہ صدیق کو بکواس کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ فاروق کو بکواس کرتا ہے، اور یہ بیوار سے نہیں، ان کے وارث نے تو ان کو اپنے پاس ہی سلایا ہوا ہے۔
اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرما دیا اولئک هم الصدیقون، یہ وہ صدیق اکبر ہے، یہ وہ اللہ والا ہے جس کو نبی سے بڑا پیار ہے، نبی کو اس سے بڑا پیار ہے، پروردگار عالم کو بھی اس سے بڑا پیار ہے. اس نے اپنا سب کچھ میرے محبوب کی ذات گرامی پہ قربان کر دیا. عزت کو عزت نہ سمجھا، سرداری کو سرداری نہ سمجھا، تمام کا تمام اپنا کردار کیا، اعمال کیا، اقوال کیا، افعال کیا، مال کیا، اولاد کیا، تمام کا تمام آقا کی ذات پہ قربان کر دیا. یہ تو اتنا غیرت والا گھرانہ ہے، یہ تو اتنا شرم والا گھرانہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سبقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے خواب دیکھا، میں نے ایک خواب دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی. آسمان سے چاند اترا اور میرے حجرے میں آ گیا، پھر دوسری مرتبہ چاند آسمان سے اترا، پھر میرے حجرے میں آ کے چھپ گیا، پھر تیسری مرتبہ چاند اترا میرے حجرے میں آ کے چھپ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آقا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فرمایا تعبیر اس شرط پہ بتاؤں گا کہ میرے ہوتے ہوئے میری حیات میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. فرمایا میں نہیں بتاؤں گی. حضور نے فرمایا عائشہ یہ تیرا حجرہ ہے، پہلا چاند اس میں میں آؤں گا، دوسرا چاند ابو بکر آئے گا، تیسرا چاند فاروق اعظم یہی آئے گا. حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر عائشہ صدیقہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، ادھورا رہ جاتا. یہ تو دین کو کامل کرنے والا گھرانہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جلیل القدر محدث ہیں، مفسر ہیں، دونوں کہتے ہیں جتنا علم ساری امت کو ملا اتنا علم اکیلا ہماری اماں عائشہ صدیقہ کو ملا. سارے صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آیا کرتے تھے. خود حضور نے جو فرما دیا عائشہ کے بغیر دین کامل نہیں، عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، آدھا دین عائشہ سے پورا ہوا. تم تو اتنا بھی پیار نہیں کرتے کہ اپنی بیٹیوں کے نام ہی نبی کی گھر والیوں کے ناموں پہ رکھو، نبی کی بیٹیوں کے ناموں پہ رکھو. فلمی کنجریوں کے نام تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں. ہاں اللہ نیتوں کو دیکھ نہیں رہا. خانم فلانی خانم، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ دم خم ہوتی ہے پھر روتے پھرتے ہیں پتہ نہیں یار کہاں چلی گئی، کالج گئی تھی مڑ کے آئی نہیں. کیسے آئے؟ یہ جو جلوس بلوس نکالتی پھرتی ہے نا ان میں ایک بھی مسلمان گھر کی عورت نہیں ہے. تحقیق کر کے دیکھو یا یہودیوں کی نسل ملے گی یا عیسائیوں کی نسل ملے گی. مسلمان عورت ہو یا مرد ہو وہ یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ ہم نہیں اسلام کو مانتے، ہم نہیں ایمان کو مانتے، ہم نہیں قرآن کو مانتے. اور تم نے مانا کب تھا؟ تم تو وہ بے ایمان ہو جنہوں نے انگریز کے گھوڑوں کی لیج چاٹ چاٹ کر مسلمانوں سے غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی. یہ جو تمہیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں نا بنگلے کے جاگیر کوٹھیاں، یہ سارے مسلمان اور قرآن کے غدار ہیں. صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو کہ جو تنخواہ معمولی سی لی اتنی لی کہ جس میں میٹھا دلیا بھی نہ پک سکے وہ بھی واپس بیت المال میں داخل کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. یہ تو ایسے تقوی کے مالک تھے صحابہ کرام. تو سیدنا فاروق اعظم سبقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں پوتا پاس کھڑا ہے، حضرت عمر کا پوتا. آواز جو دی پوتے کو تو ایسا بولا جیسے بچے کے منہ میں کوئی چیز ہو. دادا نے پوچھا بیٹا منہ میں کیا ہے؟ اکھے دادا پیسہ.
نے کہا پیسہ کہاں سے لے آیا؟ کہ ابو موسیٰ عشری نے دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہے، بیت المال کا محافظ خزانچی سمجھو، کہ ابو موسیٰ نے دیا۔ دیکھی نکال کر 54 تھی۔ اب بتاؤ کیا غضب ہو گیا اس میں، کیا طوفان ٹوٹ گیا تھا، کیا آسمان ٹوٹ گیا تھا اگر تنخواہ خزانے کے محافظ نے، خزانے والے نے امیر المومنین کے پوتے کے ہاتھ پہ 54 رکھ دی تو کیا ہو گیا؟ فاروق اعظم نے ابو موسیٰ عشری کو طلب کیا ہے، بلایا ہے، فرمایا یہ 4 آنے کہاں سے لایا تھا؟ یہ 4 آنے کہاں سے لایا تھا؟ انہوں نے کہا جی خزانے کی کوٹڑی میں جھاڑو دی تھی، کوڑا کباڑ مٹی جو باہر نکالی اس میں سے یہ درہم 54 نکل آئی۔ بچہ میرے پاس کھڑا تھا، میں نے ہاتھ پہ رکھ دیا کہ کوئی شے کھا لے گا، کوئی چیز لے کے کھا لے گا، بچہ ہے۔ تیرے ورگا ہوں نا تو چاٹ مارے، اچھا میرے بال کو 54 دے نہیں آئی، بیا خزانہ سارا تیرے پیو دے۔ فاروق فرماتے درہ اٹھا کے لاؤ۔ ابو موسیٰ اگر تو نبی کا چہیتا صحابی نہ ہوتا، کوڑے مار مار کر تیرا چہرہ بگاڑ دیتا، اور قوم کے خزانے کی 54 دینے کے لیے تجھے میرا ہی پوتا ملا، سرکاری خزانے کی 54 دینے کے لیے تجھے میرا ہی پوتا ملا، کیوں تو نے ایسا کیا ہے؟ آج جن پر تم دفتروں میں بیٹھ کر کرسیوں پہ یوں چوڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں، صحابہ کے زمانے میں یوں ہوا، صحابہ کے زمانے میں یوں ہوا، اور یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں خدا کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے ہیں۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، ام لہم آذان لا یسمعون بہا، ام لہم آذان یسمعون بہا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو۔ جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا غضب میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔
اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں۔ تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے۔ جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے۔ عرب میں بھی دستور تھا، پرانے زمانے میں اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا۔ ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا۔ اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالیں۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے۔ اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے۔ اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی۔ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے۔ کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو۔ ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں، سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ چنانچہ میں علی اعلان کہتا ہوں، 1,29,000 صحابہ کرام، کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے
حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، فاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا۔ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا، اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو۔ کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نہیں لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں، تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے۔ اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے۔ اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے۔ یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جزدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے۔ یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔
ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں. جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا, جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی. ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے, اس کی عظمت کو بسا لے, اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے, اس کو اپنے سر پہ رکھ لے, تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں, یقین اصل بات اعتقاد کی ہے. یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو, اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا, اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دے کہ یہ کام میں نہیں کرتا. خانگاہ کے کنڈے پہ ایمان ہے, قرآن پہ ایمان نہیں. اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا, اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا. عجیب عجیب لوگ ہیں. چنانچہ مصر کے کرنل نے, مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا. اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی, یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں, پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا, فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے, فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے. اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا, لشکر کو جمع کیا, اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. او لوگو, خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی, اپنی عزت کی حفاظت کرو, اپنی آبرو کی حفاظت کرو. اگر غلط نظریں پڑی, غلط استعمال ہوئی, ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے, وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا, وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا. چنانچہ تاریخ شاہد ہے, ابن حشام نے لکھا ہے, ابن خلدون نے لکھا ہے, اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے, مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو, تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے. ادھر ڈھول بجا, دھماکے بجے, ڈانا شروع ہوا, گانا بجانا شروع ہوا, ساری فوج نکل گئی, سارا لشکر چلا گیا. لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے, نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں. یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز, ہم ناچ ناچ کے تھک گئی, کوئی سر نہیں اٹھاتا. اور آج دیکھ لیں آپ, ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل, لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے, لعنت کا ایریل. حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے, وہ دیمک لگتی ہے, وہ تباہی پھرتی ہے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی. ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں. کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی, کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے, نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا, کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں. ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ.
ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا۔ مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے، عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو، جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی، اس میں اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی، اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی، اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہے۔ پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی، ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاٹی لگی ہوئی تھی۔ بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے۔ اسی کو مجذوب الاعلان کہتا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی۔ یہ تو چیز ہی کچھ نہیں، بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے۔ اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا، سبحان اللہ، پھر قیمت جو بن گیا وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا۔ کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک لذت تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا صحابہ کرام کو۔ کہاں سے وہ چیز ہم لائیں، کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی؟ جنگ بدر ہوا، بڑی بہترین بات ہے، توجہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ جنگ بدر ہوا، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے، مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ تنگ دستی کا زمانہ ہے، 1 سال نہیں ہوا مسلمان اجڑ کے آئے تھے، مار کھا کے آئے، پریشان ہو کر آئے، دن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے، ان کے پلے کیا تھا؟ شام کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا، کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے، ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں۔ اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بنا پھرتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا۔ ایک نادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا، بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے، کہ بس 1 آدمی جوگا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا۔
کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے، اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا، اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں ہاں میں بھی کھا رہا ہوں۔ بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر، بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ یہ عمل تو صحابی کر رہا ہے اپنے گھر میں، ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور میرے محبوب مبارک ہو، تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیری ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع آیا مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے، ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو۔ وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، ایک آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے، انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا۔ اس نے پتے چبا لیے، کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی اس کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی، اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ کہ نہیں بھائی تو کھا، میں پتے چبانے کا عادی ہوں۔ 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا، اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا، انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے۔ اور کہنے لگا مدینے والوں تم خود پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج میری بھی ایک شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج میری بھی ایک شرط ہے۔ 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا، اسلام چمک گیا۔ 2 دن کے عمل نے، میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے، کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے، ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ میں وہ خدا ہوں، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں۔ خدا کہتا آؤ، جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ کر رہے ہو۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں، کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے، یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا۔ لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ پچھلے سال کی بات ہے، یہیں مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر، آگے شہر کے وہ آدمی وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا، بتاؤ ہمیں۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا؟ انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاری نہیں بتا دیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا؟ میں نے کہا پھر آدھے لوں گا۔ 25,000 گم ہوئے ہیں نا، 12.5 میرے 12.5 تمہارے۔ کہنے ہیں دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں؟ انہوں نے کہا جی سودا مہنگا۔ میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ۔ جتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے، 2 ولی، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت۔ ذہنیت ماری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے نہیں۔ فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ قرآن کہتا ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے۔ ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے، ہر اس آرزو کو پورا کریں گے، جو مانگو گے وہی ملے گا، جو کہو گے وہی دیا جائے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا۔ اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پڑھا پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا، یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں۔ رائی کا